بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 مئی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں 1912 نئے مریضوں کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 1912 مریض ریکارڈ پر آئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجموعی تعداد بڑھ کر 39,048 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کی کل تعداد میں سے 35% سعودی جبکہ باقی غیر ملکی ہیں۔ 143 مریض ایسے ہیں جن کی حالت نازک ہے، وہ ICU میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دن 1313 مریض شفا یاب ہوئے۔ یہ تعداد بڑھ کر 11,457 ہو گئی۔ کورونا کے باعث 7 مریض ہلاک ہوئے، یہ تعداد بڑھ کر 246 ہو گئی ہے۔ سامتا کمشنری سے بھی 24 گھنٹے کا کرفیو ختم۔ سعودی حکومت نے سامتا کمشنری سے نئے کرونا وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے لگایا گیا 24 گھنٹے کا کرفیو اٹھانے کا اتوار کو اعلان کر دیا۔ عمل درآمد پیر آج سے ہوگا۔ سامتا کے باشندے صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ضروری کاموں کے لیے گھروں سے نکل سکیں گے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ 24 شعبان 1441 ہجری کو جازان صوبے کی 2 کمشنریوں سامتا اور الدیار میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا گیا تھا۔ صحت حکام کی سفارش پر سامتا کمشنری پر 24 گھنٹے کا کرفیو اٹھایا جا رہا ہے۔ عمل درآمد پیر سے ہوگا۔ سامتا کے باشندے اپنی ضرورت کا سامان حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ دکاندار کرفیو سے مستثنیٰ کاروبار کے مجاز ہوں گے۔ البتہ دکاندار ہو یا مقامی شہری یا مقیم غیر ملکی، سب کو نئے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر کی پابندی کرنا ہوگی۔ وزارت داخلہ نے یقین دلایا کہ سامتا سے کرفیو اٹھانے کا فیصلہ مفاد عامہ کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ صحت حکام صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے آئندہ ایام میں جو اقدامات مناسب ہوں گے ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے پیاروں اور خود اپنے معاشرے کے دیگر افراد کی صحت سلامتی کی خاطر کورونا سے بچاؤ کی تدابیر کی پابندی جاری رکھیں۔ 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں سعودی عرب کا چوتھا نمبر۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسکیم کے نتیجے میں سعودی عرب 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں بین الاقوامی طور پر چوتھے اور انٹرنیٹ کی رفتار میں 10ویں نمبر پر آ گیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی برائے صنعت اور ڈیجیٹل کے نائب وزیر ڈاکٹر احمد السنیان نے ڈیجیٹل لالٹنز یونٹ کے افتتاح کے موقع پر یہ بات بتائی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مکہ مکرمہ میں گزشتہ روز ڈیجیٹل لالٹنز یونٹ لانچ کیا گیا۔ اس موقع پر نائب وزیر نے کہا کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے تمام شعبوں میں ڈیجیٹل تبدیلی کوالٹی حاصل کرنے میں تیزی سے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے لحاظ سے مملکت بڑی تیزی سے بین الاقوامی سطح پر 150ویں سے 10ویں نمبر پر آ گیا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ تیز رفتاری اس کے بنیادی ڈھانچے کے استحکام کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب میں فائبر آپٹکس کا استعمال اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کی تعداد 30 لاکھ سے زیادہ گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 5G ٹیکنالوجی کا استعمال اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب دوسرے شعبوں کے علاوہ صحت اور صنعت کے شعبے میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب 7,000 سے زیادہ 5G ٹاورز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس شعبے کی سعودائزیشن کی شرح 52% ہے۔ ہماری وزارت نے کئی تربیتی پروگرام شروع کیے اور وزارت اور ان پروگراموں کو بھی نافذ کر رہی ہے جس کے ذریعے سعودیوں کے لیے ملازمت کے مزید مواقع فراہم ہوں گے۔ آخر میں نائب وزیر نے وزارت کی جانب سے ڈیجیٹل آگاہی کو فروغ دینے کے لیے ابتدائی طور پر اس کے تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کورونا متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے رپورٹ۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ہسپتال ریاض میں رپورٹ نے کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا۔ رپورٹ کو ڈاکٹر B2 کا نام دیا گیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر B2 کورونا کے مریضوں کی صحت نگہداشت پر مامور ہے۔ یہ کیمروں کی مدد سے مہلک وائرس کے مریضوں کے احوال، مریضوں کی حالت اور
علامتوں کی تشخیص کر لیتا ہے، جبکہ ان کی بدلتی ہوئی حالت بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ روبوٹ کیمروں سے آراستہ اور اس میں مریضوں کی جسمانی حالت ریکارڈ کرنے والی ٹیکنالوجی سے آراستہ خودکار اعلیٰ نصب ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کرونا وائرس مریض سے ڈاکٹر یا نرس یا معاون طبی عملے میں منتقل نہیں ہوتا۔ وزارت صحت کے مطابق کنگ سلمان ہسپتال میں روبوٹ ڈاکٹر B2 کا تجربہ کامیاب ہونے پر دیگر ہسپتالوں میں بھی روبوٹ کا استعمال عام کر دیا جائے گا۔ کورونا سے دل اور ذیابیطس کے مریضوں کو زیادہ خطرہ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ مہلک وائرس کورونا سے سب سے زیادہ خطرہ ذیابیطس اور دل کے مریضوں کو ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وزارت صحت نے سرکاری ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ ایسے تمام مریض جن کا مزاحمتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ سب کرونا وائرس کی زد میں زیادہ ہیں۔ ان میں دل کے مریض، بلڈ پریشر، پھیپھڑے، ذیابیطس، کینسر اور سگریٹ نوشی کے عادی سر فہرست ہیں۔ وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ اب تک مہلک وائرس کورونا سے جتنے لوگ متاثر ہوئے ان میں زیادہ اموات ان بیماریوں میں مبتلا افراد کی ہوئی۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی خصوصاً دل، پھیپھڑے، کینسر، ذیابیطس اور سگریٹ نوشی میں مبتلا افراد کو گھروں میں رہیں، انتہائی ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ایسے افراد سے ملنے جلنے سے مکمل پرہیز کریں جن پر مہلک وائرس کی علامتیں نمودار ہو گئی ہوں۔ دونوں ہاتھ پابندی سے صابن سے دھوتے رہیں اور زیر استعمال اشیاء کو حد درجہ صاف رکھیں۔ وزارت صحت نے یہ بھی ہدایت کی کہ گھر سے نکلتے وقت سماجی فاصلہ قائم رکھیں اور مصافحہ نہ کریں، اجتماعات سے دور رہیں، سامان نہ چھوئیں، ماسک کا استعمال کریں، دستانے پہنیں اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے سینیٹائز کرتے رہیں۔ مکہ کے الجرانہ محلے میں گو کہاں سے آ گئی؟ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے معروف محلے الجرانہ میں گو کے گھومنے پھرنے سے کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ صارفین سوال کر رہے ہیں کہ الجرانہ جیسے محلے میں گو کہاں سے آ گئی؟ عام طور پر یہ صحرا اور غیر آباد علاقوں میں ڈیرا ڈالتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ تحفظ جنگلی حیات کے ترجمان بندر الفلاح نے بتایا کہ کبھی کبھار جنگلی جانور انسانی آبادی کے آس پاس آ جاتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گو ماضی قریب تک مکہ مکرمہ کے بعض علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں انسانی آبادی نہیں تھی۔ ان دنوں نئے کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کے کرفیو کے باعث شہروں کی نقل و حرکت آمد و رفت معطل ہے۔ محکمہ تحفظ جنگلی حیات کا کہنا تھا کہ جرانہ کا محلہ سڑکوں اور محلوں کے حوالے سے غیر آباد ہے۔ ممکن ہے کہ آس پاس رہنے والی گو نئی دنیا کی تلاش میں ادھر نکل آئی ہو۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جنگلی جانور ایسے مقامات پر ڈیرا ڈالتے ہیں جہاں آبادیاں نہیں ہوتی۔ اگر وہ جگہ آباد ہو جاتی ہیں تو یہ جانور وہاں سے غیر آباد مقامات کا رخ کرتے ہیں، اور جب یہ جگہ عملی طور پر غیر آباد ہو جاتی ہیں تو جنگلی جانور اپنے پرانے ٹھکانوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جرانہ کے محلے میں گو کے گھومنے پھرنے کے جو مناظر وائرل ویڈیو میں ہیں اس سے فطری عمل کا نتیجہ ہے۔ الفلاح نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ اگر وہ آبادی میں کوئی بھی جنگلی جانور گھومتا دیکھیں تو پہلی فرصت میں رپورٹ کریں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ یمن سے بارودی سرنگ سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچ گئی۔ جزیرہ عرب میں ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث کئی علاقوں میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ یمن، امارات اور عراق کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک بارودی سرنگ یمن سے جازان پہنچ گئی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق جازان محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد نے بتایا کہ محکمے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک وادی میں بارودی سرنگ نظر آ رہی ہے جو یمن سے سیلاب میں بہہ کر جازان پہنچی۔ فوراً ہی بارودی سرنگ کے ماہرین کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی اور سرنگ کو ناکارہ کر دیا۔ سرنگ کو ناکارہ بنائے جانے کے دوران کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ رمضان میں قصیم کے میٹھے اور سرخ تربوز۔ سعودی عرب کے صوبے قصیم میں سینکڑوں زرعی فارم میں
کاشت کی جانے والے تربوز اور خربوزے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رمضان میں مقامی مارکیٹوں میں تربوز کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یومیہ 3,50,000 ریال سے زیادہ مالیت کے تربوزوں کی فروخت ریکارڈ کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس وقت قصیم ریجن میں 500 سے زیادہ زرعی فارمز موجود ہیں، جہاں اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور دیگر اجناس کی بڑی مقدار میں پیداوار مقامی مارکیٹوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تربوز کا استعمال رمضان میں خاص کر بڑھ جاتا ہے، جب موسم گرما کے دوران اس مثالی پھل کی بڑی طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قصیم ریجن کے زرعی فارم سے یومیہ 150 ٹرکوں کے ذریعے تربوزوں کو مختلف منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے، جہاں ہول سیلز آنے والے ٹرکوں پر لایا جانے والا تربوز کی نیلامی کرتے ہیں، جنہیں مقامی تاجر خرید کر دکانوں اور مارکیٹس تک پہنچاتے ہیں۔ زرعی ماہر محمد کا کہنا تھا کہ سرخ اور میٹھے تربوز کی کاشت کے لیے 80 سے 90 دن کا وقت لگتا ہے۔ اس دوران کھیت کی مٹی اور پانی کی مسلسل فراہمی انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اگر تربوز کی فصل کی وافر مقدار میں پانی نہ ملے تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ فصل تیار ہونے سے قبل مناسب مقدار میں پانی اور اسے مسلسل فراہم کیا جائے تاکہ تربوز سرخ اور میٹھے ہوں۔ واضح رہے کہ قصیم ریجن کی آب و ہوا اور مٹی زراعت کے لیے مثالی ہے۔ کھجوروں کے وسیع و عریض نخلستان اور دیگر زرعی اجناس پر مشتمل میلوں پر پھیلے ہوئے ہیں فارمز موجود ہیں۔ کاشتکاری کے لیے جدید ترین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والے محصولات مقامی منڈیوں کی ضرورت کو کافی حد تک پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔